باب چہارم افعلال علامت تکرار لامس۔ باب افعلال ہم پڑھ رہے تھے ہفتے کے دن، چوتھا باب افعلال علامت تکرار لامس۔ اس کی علامت کیا ہے؟ لام کا تکرار ہے۔ وبودن 4 حرف بعد حمزہ وصل، اور 4 حرف کا ہونا حمزہ وصل کے بعد در ماضی، کہاں پر؟ ماضی میں، در ماضی کہاں پر؟ ماضی میں۔ افعل احمر، حمزہ وصل کے بعد 4 حرف کا ہونا۔ چون الاحمرار سرخ شدن، سرخ ہونا۔ احمر یحمر احمرارا فهو محمر الامر منه احمر احمر احمرر والنهي عنه لا تحمر لا تحمر لا تحمرر الظرف منه محمر۔ اب یہاں سے احمر وغیرہ کی آپ تعلیلات سمجھ لیں۔ احمر بہت باریک نہیں ہے، تھوڑا لمبا کر کے لکھتے ہیں۔ احمر اصل میں، کتاب پہ نظر رکھیے گا، احمر اصل میں احمرارا تھا۔ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا تو کیا بن گیا؟ احمرہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ احمرہ۔ احمرہ دراصل احمرارہ بود۔ دو حرف یک جنس جمع آمدن، دو حرف ایک جنس کے ایک ساتھ آ گئے۔ اول را ساکن کردہ، پہلے کو ساکن کر کے در دوم ادغام کردن، دوسرے میں ادغام کر دیا، احمرہ شد تو کیا ہو گیا؟ احمرہ ہوا۔ وبرہمی قیاس است، اور اسی پر وبرہمی قیاس است تعلیل یحمرو و یحمرو و اشباہہا، اور اسی طریقے پر ہے یحمرو اور یحمرو کی تعلیل و اشباہہا، اور جو اس جیسے ہیں، جو ان جیسوں کے، یحمرو اور یحمرو کے جو مشابہ ہیں، اس جیسے ہیں۔ یحمرو، یحمرو اصل میں کیا تھا؟ یحمرو اصل میں کیا تھا؟ یحمررو کیا تھا؟ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، ادھر دیکھیے گا، دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا، کیا بن گیا؟ یحمرو۔ یحمرو اصل میں کیا تھا؟ مجہول ہے بھائی صاحب۔ یحمررو کیا تھا؟ یحمررو۔ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا تو کیا بن گیا؟ یحمرو بن گیا۔ کیا بن گیا؟ یہ تو آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اب یہاں پر مجزوم کے صیغے جو آتے ہیں، حروف جازمہ، حروف جازمہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ان شرطیہ۔ تو مضارع مجزوم کے جو صیغے آتے ہیں تو وہ لم کو لے لیں۔ لم 5 صیغوں میں کیا کرتا ہے؟ جزم کرتا ہے۔ لم فعل مضارع کے 5 مقام میں جزم کرتا ہے اگر اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اگر اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور ہو تو وہ گر جاتا ہے۔ اب یہ ہے یحمررو۔ شروع میں لم داخل کرو، لم، اور آخر میں کیا کریں گے؟ لم کیا کرتا ہے؟ 5 مقام میں جزم کرتا ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ لم یحمرر۔ یہ 5 صیغے جو ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم،
اب ان کے اندر جو ہیں 3 صورتیں جائز ہیں، ان کے اندر 3 صورتیں جائز ہیں۔ اب دیکھیں اس کے اندر ہر سیغے کے اندر تین صورتیں جائز ہوں گی، یحمریرو، تحمریرو، تیسرا بھی کیا آئے گا، تحمریرو، احمریرو، اور نحمریرو۔ پہلی صورت تو ہم نے پڑھ لی کہ جب لم داخل ہوگا تو کیا کرے گا، فعل مضارع کے 5 مقام میں جزم دے گا۔ تو یہ سارے کیا ہو جائیں گے، لم یحمرر، لم تحمرر، لم تحمرر، لم احمرر، اور لم نحمرر۔ یہ تو بالکل آسان ہے۔ اب یہ 2 حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، ادغام کریں گے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ پہلے حرف کو کیا کرتے ہیں، ساکن کرتے ہیں، پہلے حرف کو ساکن کرتے ہیں۔ جب اس کو ساکن کیا، اب ادغام کرنا ہے تو دوسرا بھی ساکن ہے، دوسرا بھی ساکن ہے، تو اب ادغام کرنے کے لیے دوسرے کا جس مدغم فی کا متحرک ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ اس میں مدغم کیسے کریں گے؟ تو اب اس کو جو ہے متحرک کرتے ہیں، تو الساکن اذا حرک، حرک بالکسر کے تحت اس کو کون سی حرکت دے دیتے ہیں، کسرہ کی حرکت دیتے ہیں، تو کیا بن جاتا ہے، لم یحمری، کیا بن جاتا ہے، لم یحمری۔ کسرہ کیوں آیا، ہاں، اذا حرک، حرک بالکسر کے قاعدے کے تحت، اصول کے تحت اس پر یہ کسرہ آ گیا۔ لم یحمرر یہ تو ہے پہلی صورت، یہ اپنی اصل پر ہے۔ یحمرر تھا، لم داخل ہوا، اس نے یہ 5 صیغے جو ہیں جن کے آخر میں ضمیر بارز نہیں ہوتی، جن کے آخر میں ضمیر بارز نہیں ہوتی، ان کے آخر میں یہ کیا کرتے ہیں، لم جو ہے جزم کرتا ہے، 5 مقام میں یہ جزم کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس نے جزم کیا، اب ادغام کرنا چاہتے ہیں تو اب 2 حرف ایک جنس کے ہیں، اب یہ پہلے سے لم کی وجہ سے آخر ساکن ہے، ادغام کرنا ہے تو اس کو بھی ساکن کرنا پڑا، پہلے کو کیا کرنا پڑے گا، ساکن کرنا پڑے گا۔ جب اس کو آپ نے ساکن کیا، یہ بھی ساکن، اب 2 ساکن ہیں، اجتماع ساکنین ہے، ادغام کیسے کرو گے؟ تو پھر دوسرے کو متحرک کیا، لیکن دوسرے کو الساکن اذا حرک، حرک بالکسر کے تحت کسرہ کی حرکت دے دی، اور اس پہلی راہ کا دوسری راہ میں ادغام کر دیا، تو کیا بن گیا، لم یحمری۔ اور اس میں فتحہ بھی جائز ہے، اس میں فتحہ بھی جائز ہے۔ فتح کیوں جائز ہے؟ کیونکہ فتح جو ہے اخف الحرکات ہے، فتح جو ہے اخف الحرکات ہے۔ لم یحمرر، اب 2 حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، ادغام کرنا ہے تو پہلے کو کیا کرنا پڑے گا، ساکن کرنا پڑے گا۔ اس کو ساکن کیا تو یہ لم کی وجہ سے اس کا آخر تو پہلے ہی ساکن ہے، تو ادغام کیسے کرو گے؟ تو ظاہر بات ہے دوسرے کو کیا کرنا پڑے گا، متحرک کرنا پڑے گا۔ تو اب اس کو جو ہے فتحہ کی حرکت دے دی، کون سی حرکت دے دی، فتح کی حرکت دے دی۔ فتح کیوں دیا، فتح کیونکہ اخف الحرکات ہے، فتح جو ہے اخف الحرکات ہے۔ تو لم یحمر، لم یحمری، لم یحمرر، لم تحمر، لم تحمری، لم تحمرر، لم تحمر، لم تحمری، لم تحمرر، لم احمر، لم احمری، لم احمرر، لم نحمر، لم نحمری، لم نحمرر۔ تینوں صورتیں جائز ہیں۔ فک ادغام اور فتح کے ساتھ بھی، فتح کیوں، کیونکہ فتح اخف الحرکات ہے، اور کسرہ کیوں، کیونکہ الساکن اذا، ہاں یہ اصول یاد کر لیں، الساکن اذا حرک، حرک بالکسر۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب امر پہ آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ امر بنایا جاتا ہے حاضر مضارع حاضر سے، حاضر حاضر سے، غائب
غائب سے معروف، معروف سے مجہول، مجہول سے ہمیں قیاس اس تعلیل یحمرو و یحمرو، اور اسی طریقے پر تعلیل ہے، اسی طریقے پر تعلیل ہے یحمرو اور یحمرو کی واشبایا، اور جو اس جیسے ہیں در واحد مذکر یامر بسبب وقف اجتماع ساکنین شد کہ ہر دو راہ ساکن شدد، گاہے رائے دوم راہ فتح دادن احمرہ شد و گاہے کسرہ پس احمرلی شد و گاہے فکے ادغام کردن احمرر شد۔ مضارع حاضر کیا سیگا ہے؟ تحمرر، کیا ہے؟ تحمرر۔ ہم نے بنانا امر، تو سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کریں گے، علامت مضارع کو حذف کریں گے۔ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد فا کلمہ کو دیکھا، وہ ساکن ہے تو ابتدا ہو نہیں سکتی۔ عین کلمہ کو دیکھیں گے، مفتوح یا مکسور ہو تو حمزہ وصل مکسور شروع میں لے آتے ہیں اور آخر میں تحمریرو تھا، آخر میں کیا کر دیں گے؟ وقت کی وجہ سے ساکن کر دیں گے۔ تو اب یہ کیا بن گیا؟ احمرر۔ یہ تو اپنی اصل پر ہے، یہ اپنی اصل پر ہے۔ اب دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، اب اس میں جو ہے کبھی فتح بھی دیتے ہیں اور کبھی کسرہ بھی دیتے ہیں، تو اب اس میں ادغام کریں گے تو احمرر، پہلی راہ کو دو حرف ایک جنس کے جمع ہیں، ادغام کرنا ہے تو پہلی راہ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ساکن کرنا پڑے گا۔ تو جب پہلے حرف کو ساکن کیا اور دوسرے میں ادغام کیا تو اس میں اب آپ اس کو کسرہ بھی دے دیتے ہیں۔ کسرہ کیوں؟ الساکن اذا حرک بالکسر کے تحت آپ اس کو کسرہ دے دیں احمری، اور آپ اس کو پہلی راہ کا دوسری راہ میں ادغام کریں گے تو اس کو متحرک کرنا پڑے گا، تو اس میں آپ فتحہ بھی دے سکتے ہیں۔ کیا دے سکتے ہیں؟ فتحہ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ فتحہ جو ہے اخف الحرکات ہے۔ احمرہ، احمری، احمرر، جی تو ادغام کیسے کرو گے؟ ساکن نہیں کرو گے جی، آخری راہ کو متحرک کر دو، یہ بھی متحرک ہے تو پھر وہی صورت ہو جائے گی، اور امر میں تو آخر ساکن تو ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو ادغام کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلے حرف کو ساکن کرتے ہیں۔ میں 5-6 سیغے لکھ دیتا ہوں، اب اس میں آپ کو بتائیں۔ صرف واحد مذکر حاضر کے اندر یہ صورت جو ہے وہ ہوگی، باقی سیغوں کے اندر نہیں ہوگی۔ مجہول کی بات نہیں کر رہا، مجہول کے وہی 5 سیغے آئیں گے۔ غائب کے اندر کتنے سیغے آئیں گے؟ واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر غائب اور واحد متکلم جمع متکلم، 4 سیغے آ جائیں گے ادھر۔ 5واں تو حاضر میں آ گیا نا، واحد مذکر حاضر، حاضر کے سیغوں میں آ گیا۔ امر بنانا ہے، سب سے پہلے کیا کام کریں گے؟ اس کو علامت مضارع کو حذف کر دیں گے۔ فا کلمہ ساکن ہے، عین کلمہ کو دیکھا مفتوح ہے، حمزہ وصل مکسور شروع میں لے آئے اور آخر کو ساکن کر دیا، تو احمرر ایک صورت یہ، اور ایک صورت فتح بھی پڑھتے ہیں احمرہ، دوسری صورت فتح بھی پڑھتے ہیں، تیسری صورت کسرہ بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن ان سیغوں کے اندر آپ دیکھیں، امر بنائیں، علامت مضارع کو حذف کیا، حمزہ وصل شروع میں لے آئے کیونکہ فا کلمہ ساکن ہے، عین کلمہ مفتوح ہے، حمزہ وصل مکسور شروع میں لے آئے اور آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا، تو اب احمررہ کیا ہے؟ احمررہ اب وہی ہے کہ پہلی دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دو تو یہ کیا بن جائے گا؟ احمررہ بن جائے گا، بس اس میں اور صورتیں جائز نہیں ہوں گی۔ احمررہ کیونکہ ادغام تو کرنا پڑے گا نا، احمررہ، احمررہ، بس اس میں ایک ہی صورت جائز ہے، اس میں ایک ہی صورت جائز ہے، بس اس کے اندر 3 صورتیں جائز ہوں گی پہلے میں، اور باقی دوسرے جتنے ہیں احمررہ، احمری، احمرر،
اور آگے احمرا احمرو احمری احمرا احمررنا احمررنا، باقی جو 5 سیغے ہیں ان میں صرف ایک صورت جائز ہوگی، اور واحد مذکر حاضر جو ہے اس کے اندر 3 صورتیں جائز ہوں گی۔ اصل پر فک ادغام کریں یعنی ادغام کو توڑ دینا، فک ادغام یعنی ادغام کو توڑ دینا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ فتح دے دیں کیونکہ فتح جو ہے اخف الحرکات ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کسرہ دے دیں۔ کسرہ کیوں دیا؟ ساکن اذا حرک حرک بالکسر کے تحت۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ در واحد مذکر امر کے واحد مذکر میں بسبب وقف کی وجہ سے اجتماع ساکنین شد، اجتماع ساکنین ہوا، ہر دو راہ ساکن شد، دونوں ساکن ہو گئے، دونوں کیا ہو گئے؟ ساکن ہو گئے۔ جب دونوں ساکن ہو گئے، گاہے رائے دوم راہ فتح دادند، کبھی دوسری راہ کو فتح دیتے ہیں ادغام کرنے کے لیے، اس راہ کو بھی آپ کو کیا کرنا پڑا؟ ساکن کرنا پڑا، اور آخر میں وقت کی وجہ سے سکون ہوا، تو دونوں راہ ساکن ہو گئے۔ تو ابھی کبھی جو ہے گاہے رائے دوم راہ فتح دادن، کبھی دوسری راہ کو فتح دیتے ہیں۔ فتح کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ فتح جو ہے اخف الحرکات ہے۔ احمرہ شد تو احمرہ ہو گیا، وگاہے کسرہ، اور کبھی جو ہے کسرہ دیتے ہیں، پس احمری شد، احمری ہوا، کسرہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر کے تحت۔ وگاہے فک ادغام کردن، اور کبھی فک ادغام کرتے ہیں، احمرر شد تو احمرر ہوا۔ لم یحمرہ لم یحمری لم یحمرر، و دیگر صیغہ مضارع مجزوم راہم بری نمت باید فہمید، اور دوسرے مضارع مجزوم کے صیغوں کو اسی طریقے پر، نمت مانے طریقہ، بری نمت اسی طریقے پر باید فہمید سمجھ لینا چاہیے۔ فائدہ لام ای باب ہمیشہ مشدد بات، اس باب کا لام جو ہمیشہ مشدد ہوگا، مگر در ناقص، علاوہ ناقص میں، علاوہ ناقص کے، علاوہ ناقص کے، ناقص کے اندر جو ہے اس باب کا لام جو ہے مشدد نہیں ہوگا۔ جیسے ار آواوا، ار آواوا، اب یہاں پر دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، پہلے کو ساکن کرو دوسرے میں ادغام کرو، لیکن ناقص کے اندر ادغام نہیں کرتے، ناقص میں ادغام نہیں کرتے، کیونکہ اعلال جو ہے ادغام پر مقدم ہے۔ اعلال اگر ایک کلمے کے اندر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ وہاں پر ادغام کا قاعدہ بھی لگ رہا ہو اور اعلال کا قاعدہ بھی آ رہا ہو، تو پھر ادغام نہیں کریں گے بلکہ اعلال کریں گے۔ اعلال مقدم ہے کس پر؟ ادغام پر۔ اب ار آواوا، ار آواوا، واو چوتھی جگہ یا اس سے آگے آئے اور ما قبل اس کی حرکت اس کے مخالف ہو، تو پھر اس واو کو یا سے بدلتے ہیں، اس واو کو یا سے بدلتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ ار آوا یا، اب یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا تو کیا ہوا؟ ار آوا بن گیا۔ حرف علت کے اندر جو ہوتا ہے تبدیلی تعلیل وغیرہ اسے اعلال کہتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ اراوا، اراوا ہوا۔ قاعدہ لام ای باب، اس باب کا لام، اس باب کا جو لام ہے ہمیشہ مشدد باشد، ہمیشہ مشدد ہوگا، مگر در ناقص، علاوہ ناقص میں، چون اراوا کہ درام باحکام لفیف کاربند شود، کہ اس میں لفیف کے احکام پر کاربند ہوا جاتا ہے، اس میں لفیف کے احکام پر کاربند شود، کاربند ہوا جاتا ہے، یعنی لفیف کے احکام پر عمل کرتے ہیں، لفیف کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ واو اول را سلامت دارن، پہلے واو کو سلامت رکھتے ہیں۔ ودر واو دوم تعلیلات حسب قواعد ناقص کند، اور دوسرے واو میں ناقص کے قواعد کے مطابق تعلیلات کرتے ہیں۔ در واو دوم، دوسرے واو میں تعلیلات حسب قواعد ناقص، ناقص کے قواعد کے مطابق تعلیلات کند کرتے ہیں۔
باب پنجم باب افعلال، علامت یہاں تکرار لامس، اس باب کی علامت کیا ہے؟ لام کا تکرار ہے، با زیادت الف قبل لام اول، الف کی زیادتی کے ساتھ قبل لام اول، لام اول سے پہلے، وہاں پر تھا افعل اور یہاں پر آئے گا افعال، وہاں پر تھا احمر، یہاں پر کیا آئے گا؟ احمال، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو لام اول سے پہلے الف کی زیادتی کے ساتھ، اس باب کی علامت لام کا تکرار ہے، اور لام کا تکرار ہے الف کی زیادتی کے ساتھ قبل لام اول، لام اول سے پہلے، کہ الف در مصدر یا بدل شدہ، کہ وہ الف مصدر میں یا سے تبدیل ہو جاتا ہے، یا بدل شدہ کس سے تبدیل ہو گیا؟ یا سے تبدیل ہو گیا، چون الادہمام سخت سیاہ شدن، سخت کالا ہونا، تصریف ہو اس کی گردان ادہام ادہام ادہماما فہو مدہام، الامر منہ ادہام ادہام ادہام، اس کے اندر بھی وہی صورتیں ہوں گی، ہاں جس طرح یحملو کے اندر آپ نے تعلیلات کی ہیں، لم یحملہ لم یحملی لم یحملر، اسی طرح یہاں پر بھی 3 صورتیں جائز ہوں گی، لم یدہام لم یدہامی لم یدہامم، والنہی عنہ لا تدہام لا تدہامی لا تدہامم الظرف منہ مدہام، ادغام در صیغہ ای باب، اس باب کے صیغوں میں ادغام، مثل صیغہ باب افعلال گردیدہ، یہ افعلال کے باب کے صیغوں کی مثل ہو گیا ہے، اس باب کے صیغوں میں جو ادغام ہے وہ باب افعلال کے صیغوں کی مثل ہو گیا ہے۔ ہر صیغہ را بقیاس مشاکل خود، مشاکل یعنی اپنے ہم شکلوں پر، مشاکل خود اپنے ہم شکلوں پر، ہر صیغہ را ہر صیغے کو بقیاس مشاکل خود اصل برآوردہ تعلیل میں باید کرد، ہر صیغے کو بقیاس مشاکل خود اپنے جیسوں پر قیاس کرتے ہوئے، ہر صیغے کو بقیاس مشاکل خود اپنے ہم شکلوں یعنی اپنے جیسوں پر قیاس کرتے ہوئے اصل برآوردہ اصل نکال کر تعلیل میں باید کرد تعلیل کر لینی چاہیے، تعلیل میں باید کرد تعلیل کر لینی چاہیے۔ ودری ہر دو باب معنی لون و عیب بیشتر آیت، اور ان دونوں بابوں میں لون و عیب کا معنی زیادہ آتا ہے، وہیں ہر دو باب ہمیشہ لازم باشد، اور یہ دونوں باب ہمیشہ لازم ہوں گے۔